السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی اہم ہے، یہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے ناظرین۔ آیا کہ جیسا کہ آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ طلاق عام ہو چکی ہے ناظرین۔ آیا کہ ایک مجلس کے اندر 3 مرتبہ طلاق کہنے کو ایک کہا جاتا ہے یا تینوں ہو گئی؟ تو آئیے ناظرین اسی والا سے ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 طلاق بیوی کو ہو سکتی ہے غصے میں، شدید غصہ ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ غصے ہی کی حالت میں دی جاتی ہے۔ سخت غصہ ہوتا ہے جب بندہ طلاق دیتا ہے۔ تو جب طلاق دی ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں، تو 3 طلاقیں ائمہ اربعہ کے نزدیک مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یعنی تقریباً دنیا کے 90% مسلمان اس پر متفق ہیں، اور تمام ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک وقت میں کسی نے 3 طلاقیں دیں تو وہ 3 طلاقیں ہی پڑیں گی۔ 3 ایک نہیں ہوتے، 3 ہی ہوتی ہیں۔ لہذا اگر غصے میں کسی نے اپنے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس صورت میں یہ 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ کیا 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں تو ان کے کیا دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں ان کے کیا دلائل ہیں؟ دیکھیں یہاں کم وقت کے اندر، قلیل وقت کے اندر اتنا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا تفصیل کے ساتھ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دلیلیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں کبھی تو 3 طلاق کو 1 قرار دیا ہے اور کبھی 3 کو 3 قرار دیا ہے۔ اور اس کی وجہ ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کسی شخص کا ارادہ طلاق دینے کا ایک ہی تھا اور اس نے اس ایک طلاق کو دینے کے بعد تاکیداً 2 مرتبہ دہرا دیا ہے، تو اس کو ایک شمار کیا۔ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں پانی پلاؤ، پانی پانی، تو یہ 3 پانی نہیں مانگے ہم نے، 1 پانی مانگا ہے۔ ہم نے پہلے کو اس لیے 2 دفعہ مزید ذکر کیا تاکہ سامنے والے کے ذہن میں اچھی طرح پیوست ہو جائے۔ اور جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا، یہ اندازہ لگایا کہ 3 طلاق کا وقوع ہی مقصود ہے، وہاں پہ 3 ہی نافذ فرمائی ہیں۔ جیسے کسی نے 1000 طلاقیں دیں تو آپ نے شاید فرمایا کہ 3 طلاقیں نافذ ہو گئی اور باقی سب لغو چلی گئی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ 3 طلاقیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قرار دیتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ 3 طلاقیں سرکار نے 3 بھی قرار دی ہیں اور 3 طلاقیں ایک بھی قرار دی ہیں، لیکن لاجک وہی ہے، اس کے پیچھے ایک تھنکنگ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ پھر خصوصاً جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارکہ آیا تو آپ نے شاید فرمایا کہ اب لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو واقع کر رہے ہیں، اب وہ تاکید یعنی ایک ہی طلاق دے کر اس کو دہرانا، ذہن نشین کرنے کے لیے اس کی عادت ختم محسوس فرمائی، تو آپ نے ایک وقت کی 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا۔ اور یقیناً بہت سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، کسی کی طرف سے آبجیکشن ثابت نہ ہوا، تو اس پر تو گویا کہ صحابہ کرام کا ایک اجماع ثابت ہو گیا کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوتے ہیں۔ پھر ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک بن حنبل اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کا یہ متفقہ طور پر ان کے متبعین کا یہی فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہی ہوں گی، جبکہ شوہر 3 کا ارادہ کرتا ہے اور 3 کو بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا اور 1500 سال کے بڑے بڑے فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے 3 دے، جیسے کوئی بیوی کو کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا 3 الفاظ سے 3 طلاقیں دے، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، دونوں صورتوں میں 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ لوگ جو ہیں 3 طلاقوں کے بعد بھی بیوی کو گھر کے، میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جمہور ائمہ یعنی 4 امام سب کا متفق کا فیصلہ ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ صرف بعض علماء اہل حدیث نے، اور وہ بھی سارے نہیں، بعض نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر ایک مجلس میں 3 ہوں تو 1 ہوتی ہے، لیکن ساری امت ایک طرف ہے۔ اب مثلاً بعض مسائل میں بی بی عائشہ ایک طرف ہے لیکن سارے صحابہ ایک طرف ہیں، تو جمہور کو دیکھا جاتا ہے۔ بی بی عائشہ مثلاً اس بات کی قائل تھی کہ بھئی دودھ پینے سے آدمی رضائی بھائی بن جاتا ہے، تو بی بی صاحبہ کو تو اللہ کی قدرت اولاد نہیں ہوئی،
تو اپنی بہن کا دودھ اس کو پلا دیتی، کہتی میری بہن کا یہ بیٹا ہو گیا تو میرے لیے محرم ہو گیا۔ تو یہ صرف بی بی صاحب کا اجتہاد تھا، صحابہ کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو اس لیے ہمیشہ جمہور کا مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں حلال اور حرام کا مسئلہ ہو آدمی کو بڑا ڈرنا چاہیے۔ لیکن اگر مثلا قیامت میں یہ ثابت ہو گیا کہ تین ہوتی ہیں اور اس نے ایک سمجھ تو ساری زندگی زنا کا حساب دے گا۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں کہ تین چیزیں ایسی ہیں، ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی مذاق بھی حقیقت ہے، حقیقت بھی حقیقت ہے۔ یعنی ایک آدمی بیوی کو مذاق میں طلاق دے دے، طلاق ہو گئی، یا ڈرامے میں وہ اس کی بیوی بنے فرضی طور پہ اور وہ طلاق دے، وہ طلاق ہو گئی، عورت تو وہی ہے نا۔ تو اس لیے تین اور ویسے بھی اللہ نے عقل دیا ہے ہر کسی کو الحمدللہ۔ اگر ایک آدمی ایک جگہ کھڑے ہو کے 3 تھپڑ مارے تو ایک شمار ہوگا، کیا خیال ہے آپ؟ یعنی ایک تھپڑ ادھر مارے، ایک ادھر مارے، ایک ادھر مارے، پھر تو 3 ہے، لیکن کھڑے ہوئے 3 کٹھے مار دیں، 3 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ طلاق ثلاث پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور جمہور اس طرف ہے، 4 امام کہتے ہیں کہ 3 ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کو 3 طلاق کے بعد کبھی عورت کے ساتھ نہ رہے، اور نہ عورت کو خامر کے ساتھ رہنے کا حق ہے، حرام ہو گئی۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ پرسوں ایک شخص طلاق دے کر آیا، 3 طلاقیں دے کے، اس کے پوری فیملی آئی یہاں بیٹھے، کہہ رہے میں نے غصے میں کہہ دیا بیوی کو طلاق طلاق طلاق۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہو گئی یہ طلاق، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو اس نے فوراً وہ اہل حدیث حضرات کا فتویٰ نکال کے دکھا دیا کہ بھئی یہ کوئی ہے، اور اس میں حدیث کوٹ کی بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ 3 ہوں گی، ورنہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا اس حدیث کے جوابات تو ایک الگ تفصیل ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو بیٹھ کے گھنٹے جواب دیے جائیں۔ حضرت عمر نے اگر 3 کو 3 قرار دے دیا، اگر یہ فیصلہ غلط تھا، قرآن و سنت کے خلاف تھا، تو صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی کھڑے کیوں نہیں ہوئے اس فیصلے کے خلاف کہ اے عمر آپ کون ہوتے ہیں ہماری حلال بیوی کو ہم پہ حرام کرنے والے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ وہ ذرا سی باتوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ تو اتنا بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ بھئی آپ نے مال غنیمت میں اتنا لباس آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو وہ حلال بیوی کو حرام کر دیا انہوں نے، وہ بیوی جو قرآن و سنت کی روشنی میں حلال تھی، حضرت عمر نے اس کو کیا کر دیا؟ معاذ اللہ حرام کر دیا، یہ قانون بنا دیا، اور تمام صحابہ خاموش ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مجھے اہل حدیث سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، میں ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں، ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں متشدد بھی ہیں، جیسے ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، متشدد بھی ہوتے ہیں معتدل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث حضرات سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے۔ بیوی حلال نہیں ہوگی، اس سے حرام کی حرام رہے گی۔ زنا کو زنا سمجھ کے کرو تو ٹھیک ہے، گناہ ہے وہ بھی، مگر توبہ کی توفیق مل جائے گی، لیکن زنا پہ قرآن و سنت کا لیبل مت لگاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اور کسی اہل حدیث حضرات کو اگر کوئی بھی عالم ہیں، بزرگ ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کو اگر میری اس بات پر اشکال ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جہاں آپ مجھے بلائیں گے میں اس موضوع پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کھلے عام مجلس میں سب کے سامنے۔ کہیں بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں، کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی نے 1 قرار دیا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ بہت سے اہل حدیث علماء نے رجوع بھی کر لیا ہے، وہ بھی ماننے لگے کہ 3 بھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو عوام کو چاہیے کہ دین کو مذاق اور تماشا نہ بنائے، طلاق دینے سے پہلے سوچا کرو۔ اگر ایک وقت میں 3 طلاق دی جائے تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ اور ایک آدمی نے 2 طلاق دی ہو تو وہ اپنی بیوی سے کس طرح رجوع کر سکتا ہے؟ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نے 3 طلاق اکٹھی دی تو آپ ناراض ہوئے، کہا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے؟ تو ایک مجلس میں 1 طلاق دینے کا حکم ہے، 3 کا نہیں، اور اگر کوئی 3 دیتا ہے تو شریعت محمدیہ اس کو 1 کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور عدت کے دوران رجوع نہیں کرتا اور عدت گزر جاتی ہے تو اس کا دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہوگا، پہلی طلاق اور دوسری طلاق کی صورت میں، اور عدت کے درمیان رجوع کر لے تو اس کی بیوی ہے۔ اور اگر اس نے 3 الگ الگ موقعوں پہ طلاق دے دی تو تینوں طلاقیں ہو گئی، اب اس کا رجوع نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت کسی اور آدمی سے باقاعدہ نکاح نہ کرے۔ بے قاعدہ نکاح نہیں جو حلالے کی صورت میں ہوتا ہے، دروازے کے پیچھے چوری چھپے مدرسوں کے کمروں کے اندر، وہ نہیں، باقاعدہ نکاح جس میں ہمیشہ ساتھ رہنے کا عقد و پیما ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے وہاں بھی طلاق ہو جائے تو عدت گزار کے یہ اپنے پہلے خامن سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ہوگا۔ دیکھیں نا جناب، اب کڑوا ایسا ہے کہ آپ سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت سٹرکٹ تھے، اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی میں اگر آج کے اہل حدیث علماء، آج کے یاد رکھیے گا، پہلے 300 سال کے نہیں، اسی لیے انہوں نے میری کال میں بھی کہا ہے کہ میں صرف پہلے 300 سال کے اہل حدیث علماء کا قائل ہوں، بعد کے علماء اگر اختلاف کریں گے میں اس پہ کوئی قائل نہیں ہوں۔ تو مجھے کہا کرتے تھے، خود انہوں نے مجھے یہ بات کی جب میں نے طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا، ویسے ویڈیو پہ جواب نہیں وہ دیتے تھے، میری ویڈیو میں بھی مجھے پتہ وہ جواب نہیں دیتے، تو میں نے ان کو سوال سے پہلے کہہ دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے، آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں۔ تو جب میں نے سوال کیا ان کے پاس، یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بار انہوں نے ایک مضمون بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا، وہ چھپا نہیں ہے، بہرحال ابھی موجود ہے۔ سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ۔ اچھا سر بڑا شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر، بڑھیا آپ نے شرکت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاء اللہ۔ ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے۔ تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 3 طلاقیں ایک تصور ہوتی تھی، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو، یعنی رخصتی سے پہلے۔ اس میں تو ہمارے بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر 3 طلاقیں بھی دے دی جائے تو ایک ہی شمار ہوگی، دوبارہ نکاح نئے حق مہر کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، غیر مدخولہ۔ اس میں تو اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے، اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے۔ امام ابن ماجہ نے بھی پورا باب باندھا ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق، 3 تصور کی جائیں گی۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز۔ الموطا امام مالک میں موجود ہے، آپ اٹھائیں الموطا امام مالک، سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے، ذرا طلاق کا چیپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں۔ تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منہج ڈھکوسلا بن جائے گا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فہم کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے۔ تو اس مسئلے میں، اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے، آج کے اہل حدیث کا، ساروں کا نہیں، علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں۔ باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے، 700 سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے۔ بہرحال اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری 25 منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 15 کے نام سے، جس میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ، حلالہ اور حرامہ، یہ دونوں اعتبار سے میں نے، جو حلالہ بھی بعض لوگ کرواتے ہیں نا جی، خیر ہے جی اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس معاذ اللہ بیوی رکھ دو، اور سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، کتنی احادیث موجود ہیں والعیاذ باللہ تعالی۔ تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں۔ بہرحال ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ شکر ہے بڑی نیکی کی۔ ویسے تو الموطا امام مالک میں انہوں نے اشارے چھوڑے، لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293 نمبر طلاق کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے، طلاق کی حدیث جو 3 طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے، عبداللہ ابن عباس، جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک تصور ہوتی تھی، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی، سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا۔ وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں،
تو یہ ایک ہی راوی ہیں ابن عباس، اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3293، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں۔ یہ الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، سنن الکبری البیہقی میں بھی موجود ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 97 طلاقیں تو تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، باقی 3 طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ 100 دیے ہیں چاہے 1000 کی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ سے نقل کر کے کہ جی جتنی مرضی دیتے رہو، تو اس طرح نہیں۔ تو یہ مسئلہ بہرحال الحمدللہ میں جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 مرتبہ طلاق کہنے کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلیں، یقین مانیے ایسا سمجھ لیں جیسے قرآن پاک کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ یعنی ایسا سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین بلاتے ہیں تو محبوب علیہ السلام بولتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اب سورۃ نجم پڑھیں گے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العالمین وحی کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ نبی حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایک مجلس کے اندر 3 طلاق کہنے کو ایک شمار کیا گیا، یعنی ایک مجلس کے اندر اگر 3 طلاقیں کہہ دیں تو ایک ہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت کے اندر بھی 3 کو ایک ہی کہا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند سال یعنی گزرے ان کے اندر بھی ایک ہی تھی، لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیوں کہہ دیا کہ یہ تینوں ہی ہو گئی؟ یہ سزا کے طور پر کہا تھا کہ یہ جو کام عام ہی ہو گیا ہے، لوگ باز نہیں آ رہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں بھی دیکھیں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی کے مطابق ہم 3 کہتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے کہ تینوں ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، تو نہیں، لہٰذا یہ دلیل نہیں بنتی، یہ والے الفاظ ہیں۔ دیکھیں آپ کہیں گے اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں گے سن ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الحج ہے، سن ابو داؤد ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس شام سے ایک بندہ آیا، آدمی آیا، آ کر کہنے لگا عبداللہ بن عمر جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ حج تمتع کرنا چاہیے؟ یعنی بندہ عمرے پہ گیا، عمرے اس نے کر لیا اور حج کے ایام شروع ہو گیا تو اس نے حج کا بھی احرام باندھ لیا، یعنی حج تمتع کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے جی کرنا چاہیے تو پورے پار نہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ وہ آگے سے وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ آپ کے ابو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی بات سنیے کہ عبداللہ بن عمر کی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک طرف میرے ابو کی بات ہو اور دوسری طرف میرے محبوب علیہ السلام کی بات ہو، میں اپنے ابو کی بات کو چھوڑ دوں گا، رد کر دوں گا، میں تو اپنے محبوب علیہ السلام کی بات کو لوں گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں مل رہی ہے تو پھر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عبداللہ بن عمر نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوں گا، اپنے ابو کی بات کو نہیں لوں گا۔ تو ناظرین یہاں پہ میں دعا ہی کرتا ہوں، اللہ پاک یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی
ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.